اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وراثت میں کہ جی اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو ہم شوہر کے حوالے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی شوہر کا وراثت میں کیا حصہ ہوگا۔ تو شوہر کے جو ہیں وہ دو احوال ہیں، یعنی کہ ایک صورت تو یہ کہ شوہر کو ربع ملے، یعنی کہ 25%، 1/4، اور دوسرا احوال یہ ہے کہ شوہر کو جو ہے نصف ملے، 50% ملے، ہاف۔ تو کس صورت میں ہوگا؟ تو اگر کیا کہتے بیوی کا انتقال ہوا ہے اور شوہر اگر وراثت میں حصہ دار ہے تو دیکھا جائے گا کہ جو میت کی کوئی اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ تو میت کی اولاد میں اگر میت کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نیچے تک اگر موجود ہو تو شوہر کو ربع ملے گا۔ اچھا، یہ عام ہے کہ اولاد جو ہے اسی شوہر سے اور دوسرے شوہر سے، یعنی مثال کو ہو سکتا ہے کہ عورت کی پہلے شادی ہوئی ہو، اس سے کوئی اولاد ہو، اور پھر عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اور پھر عورت نے دوسری شادی کی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پہلے شوہر سے ہی بچے ہوں اور اس شوہر سے ہی بچے ہوں۔ تو اولاد کسی بھی صورت کے اندر ہو، اگر اولاد کیا کہتے ہیں میت کی ہوگی تو شوہر کا حصہ ربع ہو جائے گا، اور اگر اولاد میت کی نہیں ہوگی تو نصف ہوگا۔ نصف کے حوال کیا ہے کہ اگر میت کی اولاد یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی نیچے تک موجود نہ ہو تو کیا کہتے ہیں شوہر کو نصف ملے گا۔ اب اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وراثت میں اولاد کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو براہ راست میت کی طرف منسوب ہو، یعنی وراثت اطلاق اس اولاد کے اوپر ہوگا جو میت سے براہ راست منسوب ہو، جیسے بیٹا بیٹی ہے، یا مذکر کے واسطے سے منسوب ہو جیسے پوتا پوتی ہے وغیرہ۔ تو اگر بیٹی کی کوئی اولاد ہے تو بیٹی کی اولاد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں جو وراثت ہوگی میت کی، اس میں بیٹی کی جو اولاد ہے اس میں کیا کہتے ہیں حقدار نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ شوہر کے دو ہی احوال ہیں، یعنی یا تو شوہر کو ربع ملے گا یا شوہر کو نصف ملے گا۔ تو آج اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر کیا کہتے ہیں ہم پھر بیوی کے حوالے پہ ڈسکس کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔